بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اگر ہم ان خیالات اور وسوسوں میں الجھے رہیں گے تو کبھی بھی راہ ہدایت پر گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو سکون اور خاموشی سے کرتے چلے جائیں جس کا حکم ہمیں ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی اور عافیت ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ ہم اس سے نہ بھی مانگیں وہ پھر بھی نوازتا ہے، اور اگر ہم مانگ لیں تو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم نے کبھی نہ مانگا ہو، تو یقین رکھیں وہ بھی عطا کرے گا جو ہم کب سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو زبان پر نہیں آتی۔ وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرنے پر قادر ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کی رحمت کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک ایسی ہدایت سے نوازے کہ زندگی بھر ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ اگر اس دنیا میں آپ اپنی آخرت کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں دین کی کتنی قدر و منزلت موجود ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا رب نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے ہم گناہ سے باز آ جائیں تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اگر محبت عیب دیکھتی تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف کبھی متوجہ نہ ہوتا۔ نفس چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کریں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ بھی ان اہم لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنا دی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔